بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ سکان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سأت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ سبحان اللہ۔ واقعہ مرتبہ اے غوث پاک اعلیٰ تیرا، اونچی اونچوں کی سروں سے قدم بالا تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا، وہ میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قطب الاقطاب، سید السادات، شیخ المشائخ، تاج العارفین، رہبر اکابر دین، وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیران پیر، روشن ضمیر دستگیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، محی الدین ابو محمد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرا و نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر عالم با عمل ولی اللہ گزرے ہیں۔ ہر مسلمان ان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ ان کی ذات بابرکت و با کرامات کے گوشہ گوشہ سے واقفیت رکھنے کی لگن رکھتا ہے۔ یہاں پر کچھ واقعات کے بارے میں حضور غوث اعظم دستگیر کی زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد علم حاصل کرنے کی شوق میں گئے تو یہاں پر قحط پڑ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقوں پر فاقے کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ زرد اور جسم لاغر ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ نڈھال ہو کر مسجد میں پڑے ہوئے تھے، اتنے میں ایک نوجوان کہیں سے بھنا ہوا گوشت اور روٹی لے کر مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ کر کھانے لگا۔ آپ کی حالت زار دیکھ کر آپ کو کھانے میں شریک ہونے کے لیے بضد ہو گیا، چنانچہ اس کی ضد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں شریک ہو گئے۔ کھانے کے بعد باتوں کے دوران جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ جیلان کے رہنے والے ہیں تو وہ شخص بولا، میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں اور طالب علم عبد القادر کی تلاش میں ہوں۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ آپ ہی عبد القادر جیلانی ہیں تو بے قرار ہو کر رونے لگا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ دراصل آپ کی والدہ محترمہ نے میرے ہاتھ آپ کو 8 دینار بھیجنے تھے۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر آپ مجھے نہیں ملے۔ اس دوران میری جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ آخر فاقے سے مجبور ہو کر میں نے آپ کی امانت سے یہ کھانا خریدا جو آپ نے اور میں نے کھایا۔ اس طرح آپ نے تو اپنا ہی کھایا مگر میں آپ کا مہمان بنا۔ آپ میرا یہ قصور معاف فرما دیجئے۔ غرض یہ حصول علم کے دوران فاقہ کشی کی صعوبتوں کو خوش اسلوبی سے برداشت کرتے رہے اور اس طرح آپ کا 8 سالہ تعلیمی دور مکمل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے وعظ و نصیحت کے دوران واقعات۔ درس و تدریس اور فتاویٰ نویسی کی مصروفیات ابھی جاری ہی تھی کہ ایک دن 14 شوال کو دوپہر آپ نے خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت حاصل کی۔ آپ نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹا عبد القادر، تم عوام کو وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی، میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی ہوں، فصاح عرب کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر لگایا اور فرمایا، اب جاؤ اور عوام کو وعظ و نصیحت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح قدرت نے آپ کو لازوال و شاندار زور خطابت سے نوازا۔ چنانچہ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو ظہر کا وقت تھا۔ آپ نے نماز ادا فرمائی اور منبر پر تشریف لے گئے اور وعظ و نصیحت شروع کی۔ آپ کا وعظ کرنا تھا کہ آپ کی زبان سے فصاحت و بلاغت کا سمندر جاری ہو گیا۔
حاضرین محفل آپ کی اس پر اثر زبان کے صحن میں گم ہو گئے اور ان کے دل اس کے اثر سے پگھلنے لگے، اور ہوتے ہوتے اس مجلس و واس میں شہر کے کونے کونے سے لوگ آ کر جمع ہونے لگے۔ آپ کے زور خطابت اور واعظ و نصیحت کی شہرت عراق سے نکل کر عرب و شام و ایران تک جا پہنچی۔ آپ کی مجلس واعظ میں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممبر شریف شہر سے باہر عیدگاہ کے وسیع میدان میں رکھوا دیا گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔